نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ قرآن کے فضائل کا بیان ہو رہا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید کی کس طرح سے دوسرے تمام کلاموں پر کس قدر فضیلت ہے، اس کے بارے میں بیان ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اس مومن کی مثال کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے سنگترے کی سی ہے، جس کا مزہ بھی لذیذ ہوتا ہے اور جس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے، اور جو مومن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال کھجور کی سی ہے، جس کا مزہ تو عمدہ ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی، اور اس بدکار یعنی منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے ریحانہ کی سی ہے کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن مزہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس بدکار منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اندرائن یعنی تما کی سی ہے، جس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس میں کوئی خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ یہ مثال بہت پیاری خوبصورت مثال اہل قرآن جو ہیں ان کے بارے میں اور پھر منافق کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، گزشتہ امتوں کی عمروں کے مقابلے میں تمہاری عمر ایسی ہے کہ جیسے عصر سے سورج ڈوبنے تک کا وقت ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنا کم وقت ہوتا ہے عصر اور مغرب کے درمیان، تو فرمایا کہ تم لوگوں کی عمریں کیونکہ بہت کم ہیں، گو وہ ایسے ہے کہ جیسے عصر سے سورج ڈوبنے تک کا وقت ہوتا ہے، اور تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے کچھ مزدور کام پر لگائے اور ان سے کہا کہ ایک رات مزدوری پر میرا کام صبح سے دوپہر تک دن تک کون کرے گا؟ یہ کام یہودیوں نے کیا۔ پھر اس نے کہا اب میرا کام آدھے دن سے عصر تک ایک ہی رات مزدوری پر کون کرے گا؟ یہ کام نصارہ نے کیا۔ پھر اس نے کہا عصر کے وقت سے سورج ڈوبنے تک میرا کام 2 رات پر کون کرے گا؟ تو تم مسلمانوں نے عصر سے مغرب تک 2 رات مزدوری پر کام کیا۔ سبحان اللہ۔ یہود و نصارہ قیامت کے دن کہیں گے ہم نے کام زیادہ کیا لیکن مزدوری کم پائی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہارا حق کچھ مارا گیا؟ وہ کہیں گے کہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھر یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں اور جتنا چاہوں عطا کروں۔ تو کیا آپ ان خوش نصیبوں میں شامل نہیں ہونا چاہیں گے کہ جن کو 2 رات پر مزدوری اور بہت تھوڑے ٹائم کے لیے مزدوری کا وقت میں دیا گیا؟ یعنی ہماری عمریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال تک بہت کم ہے، مگر چھوٹے چھوٹے کاموں پر، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اجر بے شمار ہے۔ اگر آپ ایک بار کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کہہ دینے سے زمین سے آسمان تک نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور پھر اگر آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں تو وہ ایک ہی بار کا کہنا ان تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو نیکیوں کی طرف جلدی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیکیوں میں سبقت کرو، جلدی کریں، جب نیکی کا خیال آئے تو اس کو فوراً کر لو۔ اگر آپ اس کو کہیں کہ اچھا یہ میں کل سے شروع کروں گی یا کروں گا، یا میں یہ والا اچھا کام جو ہے میں پھر کبھی شروع کر لوں گا اگلے ماہ اگلے سال، تو یقین کریں کہ وہ پھر کام آپ سے نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس نیکی کو شیطان آپ سے دور، بہت دور کر دے گا۔ تو نیکی کا جیسے خیال آئے اس پر عمل کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ